اب کیا ہوا؟ فبما نقضهم میثاقهم، ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے. کون سا میثاق؟ یہ جو 4 باتیں پیچھے گزری جس کا میثاق لیا گیا تھا. لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی. اس کانٹریکٹ کو توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چنا ہوا تھا نا اللہ نے. کس کام کے لیے چنا ہوا تھا؟ فضلتکم علی العالمین. کس لیے؟ دین کے کام کے لیے چنا تھا اللہ نے ان کو. تو جس کو بھی اللہ چن لے پھر وہ اس کام کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہے، اللہ آپ کو ادھر دھکیلے اور آپ یہاں سے بھاگیں، ہاں تو یہ تو ایک نقصان کا سودا نا. بنی اسرائیل نے یہی کیا نا. تو ہم نے ان پہ لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل سخت کر دیے. دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب ضمیر بے حس ہو جاتا ہے. جس بندے کو پتا ہو کہ اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا، اس کو کیا صلاحیت دی ہے، اور پھر وہ کام چھوڑ دے کچھ اور کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے دوری. دلوں کی سختی کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے. اور جب دل سخت ہوتے ہیں، بے حس ہوتا ہے انسان، خود نہیں بدلنا چاہتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کلام بدلتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. یہ کس چیز کا رزلٹ تھا؟ نتیجہ کس کا تھا؟ لعنت کا. لعنت کی وجہ سے دل سخت ہوئے. دل سخت ہوئے تو انہوں نے آیات بدلنی چاہی. یحرفون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیر دینا، تحریف کرنا. کتنی قسم ہے تحریف کی؟ 2. کون کون سی؟ لفظی اور معنوی. لفظی تحریف کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ کو بدل کر کوئی اور لفظ لے آنا. مثال دیجئے. حتتن کو کیا بنا دیا؟ ہنتتن. اور معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنی کے اندر منمانی تبدیلی کر دینا. مثلا یہود کے ہاں شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا رجم تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو پھیر دیا. یاد ہے یہود کا واقعہ پیچھے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی کتاب میں سے مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے اس حکم کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. عبداللہ بن سلام تھے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکم عوام کے لیے ہے، شرفاء کے لیے نہیں ہے. یہ ہے کلام کو معنی کے اعتبار سے بدلنا، تعویل کر لینا. جو کام نہ کرنا چاہے اس کے لیے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، یا یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے، تعویل کر دینا. کلم کس کی جمع ہے؟ کلمہ کی. یعرفون الکلم یعنی الفاظ، اللہ کا کلام مراد ہے. ام موادی یعنی اس کی اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ مراد ہے، اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں الفاظ تو نہیں بدلتے، یہ بدل سکتے. کیا بدل دیتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں. آج بھی یہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی کیا کیا؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. تو اس سے بقرہ سے مراد انہوں نے کیا لیا؟ نعوذ باللہ حضرت عائشہ. یہ کیا ہے؟ تحریف معنوی، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بتانا. اب وہ بنی اسرائیل کا قصہ اور اب حضرت عائشہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب جس بیچارے نے قرآن پڑھا ہی نہیں، وہ اگر کہے اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا، ہاں بالکل لکھا ہے، ذبح کرو. تو یہ اس قسم کی مثالیں آپ کو بہت سے لوگ قرآن سے الٹے مطلب نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، لوگ بعض اوقات لٹرلزم کی مخالفت کرتے ہیں نا، کہ یہ قرآن کا لٹرل معنی کیوں نکالتے ہو اور ہر وقت لفظوں کے پیچھے. اور اس وقت جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں بہت زیادہ میں الفاظ کے اوپر آپ کو کہ ٹیکسٹ کو پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا. پھر وہ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر اس کا معنی نکال کے کہیں کرے گا تو آپ فوراً پکڑ لیں گے یہ تو آیت میں مطلب بنتا ہی نہیں، آپ کہاں سے لا رہے ہیں اس کو. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے. تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اہم ہے، اور اس کا معنی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے نہیں کر سکتے. اور ہر بات کو میٹافوریکلی بیان کرنا اور اس کے مجازی معنی نکالتے رہنا اور خیالی اور ہوائی باتیں کرنا بغیر دلیل کے، یہ درست طرز عمل نہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا. اسی لیے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بھٹکتے ہیں جب وہ مقصد ان کا غلط ہوتا ہے. تو یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کی مشابہت ہے یہ؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ وضاحت کرنا اور تعویلیں کرنا، یہ انہی لوگوں کا حال ہے. وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے تھے کیا؟ حظًا، ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی. اشارہ ہے تورات کی طرف اور تورات کے معنی کی طرف. نسو کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تورات کے بڑے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا.
اور اسی طرح یہ کہ نسیان دو طرح ہوتا ہے، بھولنا دو طرح ہوتا ہے، علمی اور عملی۔ علمی طور پر بھولنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آیت بھول جائے، کوئی مسئلہ بھول جائے، کسی چیز کے بارے میں جو نالج ہے وہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائے، یہ بھولنا ہوتا ہے۔ اور عملی نسیان کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کرنا، وہ کام چھوڑ دینا۔ مثلا کسی نے آپ کو کہا یہ کام کر دو، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ واپس گئے تو کہا او ہو میں تو بھول گئی۔ تو یہ کس موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں میں بھول گئی؟ جو کام آپ نے نہیں کیا۔ کام کا چھوڑنا کیا ہے؟ گویا اس کو بھلا دینا، اس کو پیچھے پھینک دینا۔ تو انہوں نے تورات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا۔ کیا معنی بھلا دیا؟ یعنی چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ علمی نسیان بھی مراد ہے اور عملی طور پر بھی اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ ولا تزالو، اور ہمیشہ، نہ ٹلنا، زوال سے ہے نا، تزالو زوال سے، زوال ہوتا ہے ٹلنا، لا تزالو نہیں ٹلنا، یعنی ہمیشہ ہونا، یہ مراد ہے۔ ولا تزالو، اور ہمیشہ۔ دیکھیے کہ تزالو کا لفظ ہے نا زے باو لام سے، زول زوال جس سے، تو زوال جب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سورج کا، چیزوں کو ریلیٹ کیا کریں نا عام روزمرہ زندگی کے الفاظ سے۔ سورج کا جب زوال ہو جائے اور سورج ڈھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے نا۔ زوال کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اب یہ غروب کی طرف جا رہا ہے۔ جب کوئی چیز غروب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں آتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو لا تزالو کا کیا مطلب ہے؟ زوال نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہے گا، سامنے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں آئے گا، لا تزالو کا لفظ ہے۔ تتلو، تم مطلع ہوتے رہو گے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون؟ ایک معنی یہی کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک معنی اے انسان جو بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے تمہیں پتہ چلتا رہے گا، اطلاع ملتی رہے گی۔ الا خائنۃ، اوپر ایک خیانت کی، خائنہ۔ خائنہ کے دو معنی بیان کیے گئے۔ خائنہ سے مراد خیانت کار نفس بھی ہے، یعنی نفس خائنہ، اور دوسرا معنی خیانت بھی ہے، خائنہ بمعنی خیانہ۔ تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا۔ اور خیانت کیا ہے؟ خیانت کا معنی بتائیے۔ اصل بات پتہ کیا، ہم بچپن سے چونکہ اردو بول رہے ہیں اور اردو جانتے ہیں الحمدللہ، تو بہت سے لفظ ہم نے فار گرانٹڈ لیے ہوئے ہیں، بغیر سوچے سمجھے استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے شابش دوں گی جو مجھے خیانت کا معنی بتائے گا۔ پیچھے لکھا ہوا نا کہیں، چلے ڈھونڈ کے لائیے خیانت کیا ہے۔ ہمیشہ تمہیں اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت پر، ان میں سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو خائن نہیں ہیں، جو خائنہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ ان کی خیانت پتہ بھی چلے تو کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ وصفح، درگزر کریں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ عام طور پہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ سمجھا کے تھکتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ فاعف عنہم وصفح، معاف کر دو، اگنور کر دو۔ دیکھیے میں نے اب شروع میں بتایا دونوں کو خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ وابستہ تھا براہ راست ان لوگوں کا، تو پہلے درجے پر آپ ہی سے خطاب ہے، اور اس کے بعد قرآن کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور ایک پھر ہمارے لیے بھی تو اس میں سبق ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں؟ کہ جب ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے، کن سے؟ خائنہ سے، تو پھر ہم کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کریں، اگنور کر دیں۔ خائنہ کا پتہ چل بھی جائے تو بندہ پی جائے، خیانت کا پتہ چل جائے یا خیانت کرنے والے کا۔ اصل میں خائنہ سے یہاں دونوں مراد ہے، خیانت بھی اور خیانت کرنے والا بھی، ٹھیک ہے، یعنی نفس خائنہ یا خیانت۔ تو ان کی طرف سے خیانت کا پتہ چل جائے یا ان میں سے خائن لوگوں کا پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ سامنے سے کچھ ہیں اور پیچھے سے کچھ ہیں، ہاں؟ یعنی خیانت کار وہ شخص ہوتا ہے کہ جس چیز کی توقع کی جائے وہ اس کے خلاف کام کرے۔ انپریڈکٹیبل، آپ کچھ توقع رکھتے ہیں اور وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ساری کائنات پریڈکٹیبل ہے، تبھی کام چل رہے ہیں دنیا کے۔ آپ جلاتے ہیں آگ کو تو کیا کرتی؟ جلاتی۔ آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی۔ اگر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں آج بجلی دھوکہ دے گئی مجھے۔ یعنی کوئی چیز جس سے آپ کو توقع ہو وہ اس توقع پہ پورا نہ اترے۔ مثلاً آپ کو بجلی کے بٹن ہے، اس پہ کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہوتا ہے اس پہ؟ اس کو میں آن کروں گا تو وہ روشنی ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو روشن تو کیا ہوگا؟ دھوکہ دے گی آپ کا۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کے وقت کام پہ حاضر نہ ہو، ذمہ داری پوری نہ کرے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں سب سے پہلی صفت منافقین کی جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ پہلی علامت، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ باز لوگ۔ عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، خانہ سیفہ، اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی۔ کیا معنی ہے؟ میرے قلم نے مجھ سے خیانت کی۔ کیا مطلب؟ یعنی امتحان کے وقت مجھے اسے لکھنا تھا اور اس نے لکھنے سے انکار کر، تو اس سے جو مجھے توقع تھی وہ اس نے پوری نہ کی۔ تو یہی خیانت ہوتی ہے، ناقابل اعتماد ہونا، ناقابل اعتماد۔ آپ عام طور پہ نہیں کہتے مجھے اس سے توقع نہیں تھی کہ یہ ایسا کرے گا، یعنی آپ کو کسی شخص پر بہت ہوپ تھی، بہت امید تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ جب آپ کے توقع کے خلاف نکل آیا، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ اعتماد کر کے ان کو ذمہ داری دی کہ تم میرا پیغام دنیا تک پہنچانا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو الٹا کام کیا، انکار کر دیا۔ تو خائنہ کون ہے پھر؟ جو قابل اعتماد نہ ہو، وعدہ نہ پورا کرے، دوسرے سے فائدہ اٹھائے مگر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، دوسرے سے فائدہ اٹھائے لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ فاعف عنہم واصفح، بس ان کو معاف کر دیجئے، واصفح اور درگزر کیجئے۔ عفو کیا ہوتا ہے؟ عفو ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا اس طرح کہ اس سے بدلہ نہ لینا۔ عفو کیا؟ معافی میں، معافی کا کیا معنی؟ کسی کے قصور پر اس کو نہ پکڑنا اور اس سے بدلہ نہ لینا۔ تو آپ ان کو ان کے قصور اور ان کی خیانتیں دیکھتے ہوئے کیا کریں؟ معاف کر دیں، یعنی بات بات پہ ان کو نہ پکڑیں۔ دیکھیے آپ کا اپنا بچہ کوئی غلطی کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں اس کو؟ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ لیکن اگر کسی اور کا بچہ کر رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک آدھ دفعہ کہیں گے اور اگر وہ نہ مانے تو، اور پھر اپنے بچوں میں سے بھی آپ کو پتا تھا جو نہیں بالکل سنتا، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا میں سمجھا سکتا سمجھا دیے، اس کے بعد تم جانا، تمہارا کام جانے، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ ان لوگوں کو بھی سمجھانے اور بتانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی، لیکن وہ مان کے دینے والے ہی نہیں تھے، اور ہر بات کی حجت، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک گائے کے قصے پر کتنی حجت بازی ہوئی۔ تو پھر ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے کہ کس کس بات پہ پکڑا جائے اور کس کس بات پہ سزا دی جائے؟ فاعف عنہم، چھوڑ دیں ان کو، واصفح اور درگزر کریں۔ اور واصفح کا لفظ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعراض برتنا، اگنور کرنا، کہ ذکر نہ کیا جائے۔ واصفح کا لفظ صفح سے ہے نا، اور صفح کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو، اسی سے لفظ صفحہ نکلا ہے۔ صفحہ یہ پیج ہوتا ہے نا، صفحہ اسی سے نکلا ہے۔ تو صفحہ عام طور پر کیسا ہوتا ہے؟ بغیر کسی نشان کے۔ تو واصفح عنہم یعنی ان کی حرکتوں کو اس حد تک اگنور کر دیں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں، درگزر کریں، خاطر میں نہ لائیں، دل پر نہ لیں، دیکھتے جائیں اور بھولتے جائیں، صاف کرتے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کسی ایسے انسان سے غلطی ہوتی نا، عام طور پر جس کا رویہ بہت محتاط ہو، تو اس کی غلطی دیکھ کر آپ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور آپ اس کے لیے غمگین بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کی فکر بھی کرتے ہیں، اور آپ بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتے ہیں اس کو۔ لیکن ایسا شخص، ایسے لوگ جو ڈھیٹ ہو چکے ہوں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنا بھی چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اگنور بھی کرتے ہیں، اعراض بھی برتتے ہیں، اور دل پہ بھی نہیں لیتے۔ کیوں نہیں دل پہ لیتے؟ اس کا تو روز کا کام ہی یہی ہے، اس کے سوا حل کوئی نہیں۔ ورنہ اگر انسان ایک ایسے شخص کی جس کی عادت ہی بن چکی ہو ہر وقت الٹے کام کرنے کی، اس کی ہر بات پہ غم کھانا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بڑا دل ہو، اور یہ کام احسان میں شامل ہے۔ لہٰذا آپ سے فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے کیا شمار ہوگا؟ احسان شمار ہوگا۔ اور احسان جو ہے حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں۔
جب احسان عبادات میں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت. اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے نا، حق دینا. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا اور برائی کے جواب میں اچھا کرنا. یعنی بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ نمبر 1 ان کے حق سے ان کو بڑھ کر دینا، اور نمبر 2 برائی کے جواب میں بھلائی کرنا. تو یہاں پر پھر محسنین سے مراد دونوں معنی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے رویے پر ہے اور جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی. تو یہ جو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کر دیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ احسان. اس احسان کا کچھ صلہ تو ہونا چاہیے نا. یہ تو اتنا مشکل کام ہے، روز کوئی آپ کو ستائے اور آپ روز اسے معاف کریں. بہت بڑا احسان ہے نا. تو اس کا کچھ بدلہ اور جزا تو ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ ایسا دل رکھنے والے اور ایسے طریقے اختیار کرنے والے اللہ کے محبوب بندے شمار ہوتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے، اور اس سے مراد صرف بنی اسرائیل نہیں ہے، اس سے مراد ہم میں سے ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے وعدے کو توڑے. تو جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان پہ لعنت کس وجہ سے ہوئی؟ عہد توڑنے کی وجہ سے. تو جو عہد توڑتا ہے وہ رحمت سے دور ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے عہد کو توڑنے کا جو نتیجہ ہے، یعنی لعنت کا جو عملی اظہار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. کیا ہے؟ دلوں کی سختی. اگر کسی کا دل نرم ہے تو یہ اس پر دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. دلیل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پڑھ چکے ہیں نا پیچھے. یہ اللہ کی آپ پہ خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے کیا ہے؟ نرم دل ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اور لعنت کا نتیجہ سختی، سنگ دلی. گویا اگر کسی کا دل نرم ہے تو وہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کسی کا دل سخت ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ایک ایک لفظ جڑا ہوا آپس میں. وعدہ توڑنے کا نتیجہ لعنت، لعنت کا نتیجہ دلوں کی سختی، دلوں کی سختی کا نتیجہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو اس کی اصل جگہ سے موڑ دینا. تحریف کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2. لفظوں کو پھیر دینا اور معنی کچھ سے کچھ کر دینا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی انسان کے کلام میں کوئی شخص تبدیلی کر دے تو اس کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کے شعر کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ لکھنے والا ہو، چلیے اس کو چھوڑیے، جب آپ کے پیپر میں غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی ہوتی اور اس غلطی کی اصلاح کر کے کچھ اور اس پہ لکھا جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ غلطی ہے پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے لکھے ہوئے کو کوئی کاٹے یا اس کو کراس کرے یا اس کے نیچے جناب کوئی اپنی رائے دے یا کوئی اپنا مشورہ دے یا اس کو کوئی بہتر بنائے. تو کہاں یہ کہ آپ درست ہوں، اور پھر یہ بندوں کا کلام نہیں تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دینا، اس کو پھیر دینا، اس کی جگہ سے کچھ بنا دو، اس کا کوئی اور ہی مطلب بتانا، بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح کوئی آرٹسٹ ہو، اس نے ایک تصویر بنائی ہو اور کوئی اور آئے برش اٹھا کے رنگ لے کے اور اپنی مرضی کی کوئی اس میں تبدیلی کر دے، تو کوئی آرٹسٹ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا، خواہ اس نے خود کتنا ہی بھدا کام کیا. تو بات بدلنا جو ہے یہ اخلاقی جرم بھی ہے، شرعی جرم بھی ہے، اور کسی انسان کی بات کو بدل دینا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کسی نے بات کسی ایک سینس میں کی اور دوسرے نے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا. اور کہا یہ کہ اللہ کے کلام کو بدلا جائے اس کی جگہ سے، ام مواضع ہی
تو یہ ان کی اخلاقی حالت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی سپیئر نہیں کرتے تھے. اور پھر کیا کیا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، کیا تھا وہ؟ کلام اللہ. اس کو انہوں نے بھلا دیا. بھلانا کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. کس طرح ہوتا ہے؟ علمی اور عملی. علمی طور پہ بھلانا کیا ہے؟ مثلاً آپ کو کوئی سورت قرآن کی بھول گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قرآن یاد کر کے آپ نے بلایا وہ یہ کیا ہے؟ علمی بھول، علم کو بھول جانا. اور عملی بھول کیا ہوتی ہے؟ کوئی کام کرنے سے رہ جانا. یعنی انہوں نے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نسوا حظا مما ذکروا بہ، اور یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ان کی تحریف کا نتیجہ. ٹھیک ہے نا؟ قسوت قلب کی وجہ سے کلام کو بدلا، اور کلام بدلنے کی وجہ سے انہوں نے عمل ہی چھوڑ دیا. کیونکہ انہوں نے کلام بدلا کیوں تھا؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. تو اب جب انہوں نے کلام بدلا تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ عمل سے بھی بہت پیچھے رہ گئے، عمل بھی چھوڑ دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ ہمیشہ تمہیں ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہے گا. خیانت کا پتہ چلتا رہے گا. خائنہ کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے تھے. نمبر 1 خائنہ بمعنی خائن. خائن یعنی فاعل، پڑھ چکے نا فاعل. فاعل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. تو خائن کون ہوا؟ خیانت کرنے والا. تو خائنہ کی جو تے ہے یہ ایک طرح سے مبالغے کے لیے، بہت خیانت کرنے والا. ٹھیک ہے. نمبر 2 خائنہ بمعنی خیانہ، فعل، کام. ان کی خیانت کا آپ کو پتہ چلتا رہے گا. اور خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت کا لفظی معنی بتائیے. کس نے ڈکشنری دیکھی تھی؟ ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا تھا؟ دیکھیے، جب علم کی بات ہوتی ہے نا تو وہ محض وہم و گمان پر نہیں کی جاتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میں آپ کو معنی وغیرہ بتاتی رہتی ہوں، میں من گھڑت قسم کے اپنے دماغ سے ہی کچھ سوچتی رہتی ہوں؟ نہیں. علم کی دنیا میں وہمی اور خیالی باتیں اور ہماری خواہشات اور آرزویں اور سوچیں نہیں کام کرتی. ٹھوس علمی دلیل چاہیے. حق کے خلاف کرنا، یعنی کوئی کام جو حق کے خلاف آپ کرتے ہیں، اور پوشیدہ طور پر عہد شکنی کرنا، یعنی ہڈن قسم کی کوئی کاروائی ایسی کرنا کہ جس میں آپ عہد سے نکل آئیں. ناقابل اعتماد ہونا، ناقابل بھروسہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت کار کون شخص ہوتا ہے؟ عام طور پر مال کی جیسے خیانت ہوتی ہے مالی معاملات میں، کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ جب خیانت کرے تو کیا کرے؟ اس کو تبدیل کر دے. جیسے وہ یتیم کے مال کو تبدیل کر دینا، وہ بھی خیانت تھی. اسی طرح اس میں سے کچھ کمی کر دینا، نقص کر دینا، یہ بھی خیانت ہے. اسی طرح اس سے فائدہ اٹھانا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی آپ نے اس کو چیز دی امانت کے طور پر اور وہ اس سے خود فائدہ اٹھانا شروع کر دے. تو یہ امانت میں کیا ہوگا؟ کمی ہوگی، خیانت ہوگی اور دوسرے کی حق تلفی. تو بنیادی طور پر خائن جو ہے وہ کون ہے؟ ناقابل اعتماد، ناقابل بھروسہ شخص، جس سے کسی چیز کی توقع کی جائے اور وہ اس توقع پہ پورا نہ اترے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر کسی کو کوئی ڈیوٹی سپرد کی گئی، کوئی کام کسی کو دیا گیا کہ تم یہ کام کر کے لاؤ، مثلاً آپ کو ہوم ورک دیا گیا، تو ہوم ورک کا نہ کرنا کیا ہے؟ یا وہ جو آپ کو پارے کے آخر میں لکھ کر دیا جاتا ہے کہ ہوم ورک مکمل کیجئے، وہ تو صرف ایک یاد دہانی کی لسٹ ہوتی ہے. یاد دہانی کی لسٹ کہ کوئی چیز آپ کو بھولی بھی ہو تو یاد کرا دی جائے. اب اگر آپ اس میں کام کیے بغیر یس کرتے جاتے ہیں، ٹک کرتے جاتے ہیں، کر لیا تو ہاں ہمیں تو آپ مطمئن کر دیں گے کہ ہاں کر لیا. اور اگر آپ نے واقعی کیا نہیں تو یہ ٹک کرنا کیا ہے؟ دراصل یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے. آپ نے جو کیا نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کر لیا، تو یہ منافقت کی علامت ہے نا. منافق کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے. تو یہ اہل کتاب کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ روز ان کی کسی خیانت کا آپ کو ضرور پتہ چلے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ خیانت ان کی زندگی کا کیا بن گئی تھی؟ حصہ بن گئی. اور وہ غیر شعوری طور پر ایک طرح سے اتنے عادی ہو گئے تھے خیانت کے کہ ان کو احساس بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ دل سخت تھے، بے حس تھے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے. یہ سب کہانیاں ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہمارا حال آج کیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں بات بدل دینا، مبالغہ رائی کرنا،
یا بات کو پھیر دینا یا اس میں کمی کر دینا یا ذمہ داری پوری نہ کرنا اور پھر کہہ دینا کر دیا، کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا، ڈیوٹی پوری نہ کرنا، سامنے کچھ نظر آنا، ہونا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، یہ ساری قسمیں کس چیز کی ہیں؟ خیانت کی۔ فرمایا کہ تمہیں ان کی خیانتوں کا روز پتہ چلے گا۔ اب یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی، آج مسلمانوں کا حال یہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ خدا کا خوف نہیں۔ ہم نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑے ہوئے، دل سخت ہیں، قرآن کے من مانے مطلب نکالتے رہتے ہیں اور عمل چھوڑ چکے ہیں، نسو حظم مما ذکروا بہ، تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، روز پتہ چلے گا، آج وعدہ توڑا، آج اس طرح دھوکہ دیا، آج کہا کچھ کیا کچھ۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوتی؟ یہ جو روز کیے چلے جاتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم کہتے کچھ ہیں، دعوے کچھ کرتے ہیں، باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمل میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہی دراصل منافقت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر انسان ایک حد تک ہی سمجھا سکتا ہے، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ فاعف عنہم واصفح، کیونکہ یہ تکلیف دیتی ہے نا یہ باتیں، کہ ایک شخص نے کہا کچھ اور کیا کچھ، سامنے کچھ تھا پیچھے کچھ، ظاہر کچھ اور نظر آیا، حقیقت میں کچھ اور تھا، تو یہ خیانت تھی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اعراض، درگزر۔ آپ ہر وقت ہر بات پہ مواخذہ نہیں کر سکتے، اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی۔ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، ایسا کرنے والا محسن ہے دراصل، جو جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا غلط کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اس کو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے نا، چلتا ہے پتہ، لیکن انسان کیا کر سکتا ہے؟ اسے کہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ہر روز کھڑے ہو کے کہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اسے اس کا بھی اثر نہیں ہوگا، وہ اس کو بھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو یہ دے ہی نہیں رہا، اس کی بھی کوئی تعویل کر لے گا۔ لہٰذا زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے انسان پھر کیا کرے؟ ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر انسان ان کاموں میں پڑ جائے اور ہر وقت انہی پہ کڑتا رہے، اس نے یہ کیا میرے ساتھ، اس نے وہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے، کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہے اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آنکھیں بند کرنی ہوں گی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بننا ہوگا، تب کام کر سکیں گے۔ اور یہاں ایک اور بہت ڈرانے والی بات ہے کہ گناہوں کی کثرت جو ہے وہ نسیان کا سبب بنتی ہے۔ جی، نسیان۔ اور یہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ دلوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام پڑھا جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، وہ بے حس بنے نہیں رہ جاتے کہ گویا انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں۔ بے حسی منافقت کی علامت ہے کہ بندہ ایسا رویہ اختیار کرے گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، گویا کچھ جانتا ہی نہیں، گویا قرآن نہیں کچھ اور ہی پڑھا جا رہا ہے اس کے سامنے۔ یعنی جو قرآن سن کر بھی کسی قسم کا کوئی اثر نہ لے، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے، تو یہ دراصل اس کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے